نعرہ تکبیر، کائنات خالق دا نام بلند ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پر محمد و آل محمد صلوات برائے خشنوتیے رب محمد و آل محمد علیہ السلام پر بلند تر سے بلند تر حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. میں نے آپ کے سامنے 10واں پارہ سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت ماشاءاللہ جس میں اللہ کے دوارا ارشاد ارشاد ہو رہا ہے ان عدت الشہور یقیناً مہینوں کی مکمل تعداد عدت کے معنی مکمل تعداد
تعداد نہیں، پھر میں کہوں مکمل مہینوں کی مکمل تعداد عند اللہ اللہ کے نزدیک. آج اسی کندیت پہ پھر بحث کریں. ابھی تک کندیت ایک پہلو ہے جو رہتا ہے، ابھی اسے واضح کرنا ضروری ہے. لیکن بات کیا ہو رہی ہے؟ بے شک مہینوں کی مکمل تعداد عند اللہ اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک. اس نزدیک کو سمجھنا. کلام منطق سے بحث ہوئی. ہمارے پاس لفظیں ہیں، ہم نے ان لفظوں کا سہارا لیا. ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں. فراہمی نمازوں میں علیہ السلام وہ تو سپورٹ میں ہوں گے نا. ہم نے جو بحث کر رہی ہے وہ تو لفظوں میں کر رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا عِدَّتَ الشُّهُورِ، یقیناً مہینوں کی مکمل تعداد عند اللہ ہے اللہ کے نزدیک. پھر میں جملہ کہوں، مکمل مہینوں کی تعداد عند اللہ ہے اللہ کے نزدیک 12 شہرن، وہ نزدیک مکمل تعداد 12 مہینے ہیں. کتنی ہے؟ 12. 12 شہرن، 12 مہینے ہیں. جب لفظ 12 آئی تو ہر مہینہ بائی نیم الگ الگ نزدیک ہے. اللہ کے پاس انتیت ڈھونڈنی ہے کہ اللہ اور 12 کے درمیان میں انتیت کا تصور کیسا آگے مدد کرنا ہے کہ میں شکر گزار ہوں گا. آپ پر بھی یہ بات ہوتا ہے انتیت ڈھونڈنا. میرے لیے نہیں کہ میں ساری رات گھومتا رہا اور آپ سوتے رہے سننے کے لیے بھی آپ وہ نہ کریں. میرے ساتھ آپ تعاون فرمائیں اور اسی تعاون میں انشاءاللہ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اللہ کے نزدیک بات توحید کی ہو رہی ہے. جس توحید کا تصور بھی عقل نہیں رکھتی وہاں انتیت ڈھونڈنی ہے. کئی قسمیں میں بیان کرتا ہوں. مہینوں کی تعداد، اے اللہ تو بتا کیا تصور ہے؟ تو تصور میں نہیں آتا. پھر کہتا
چاہوں کہ پوچھ دیا میرے میری وہ بات آئے ان اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد ہے، تعداد مکمل تعداد بھی کہتا ہے اور خود بھی احد ہے۔ یہی بیٹھے رات ساری گزر گئی، ارے اللہ ان کی بتا کیا ہے، پروردگارہ تیری اندیت عقل میں نہیں آ رہی، کیسے سمجھے تیرے نزدیک پہلے تو ہی نزدیک تو آ نہیں سکتا۔ اللہ کے نزدیک، یہ تو بہت بڑی مشکل بات ہے، اس کو سمجھنے کی آسان ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ مہینوں کی تعداد ابھی میں آگے خود بتا دیا، خود بتایا، خدا کی قسم خود بتایا، آپ غور تو فرماتے ہیں مہینوں کی تعداد عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں موجود۔ بتا دی 12 میرے پاس 12 میرے پاس 12 اس کے پاس 12 ہے تو 12 بھی تو اس کے پاس ہے۔ نزدیک پاس کو بھی تھے اللہ کیوں اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک، قرب کے معنی موجودگی کے معنی اندہ کے 12 شہرن 12 مہینے ہے، ٹھیک ہو، صرف اس کے پاس نہیں، فی کتاب اللہ ہے، یہاں فی آ گئی، واحدیت آ گئی، یہاں ظرفیت آ گئی، یہ ظرفیت کے لیے آتی فی کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب میں، یعنی پھر سے بات ہے اللہ کی کتاب میں ہی 12 ہے۔ اللہ جانے یہ کیسے موجود ہے، اللہ کے پاس بھی ہے، کتاب میں بھی ہے۔ دو نشانی ہوگی، ان اللہ ہے اللہ کے پاس، فی کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب میں، فی مانے میں، یہ ظرفیت کے لیے آتی ہے، ظرفیت مکان کے لیے بھی آتی ہے، فی اندہ ظرفیت مکان کے لیے بھی آتا ہے اندہ، لیکن یہاں ویسے خدا کرتے ہیں فی کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب میں کب سے یوم خلق السماوات والارض، ابھی اللہ نے آسمانوں و زمینوں کو پیدا کرنا شروع کیا، یہ پہلے 12 اللہ کے پاس بھی ہے، کتاب اللہ میں بھی ہے، اللہ کی کتاب میں بھی ہے، اور کتاب ان اللہ بھی ہے، ابھی بیٹھے فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے زمین و آسمان کو، توجہ فرمائے ذرا بات آ گئی، زمین و آسمان کو خلق فرما کے اب فرماتا ہے، وہ 12 مہینوں سے مراد کیا ہے، 12 امام، سامنے چلا کرے خدا شاہد سامنے چلا کرے 12 مہینے ہیں، 12
دیکھیے میں خوش ہوں 12 مہینے ہے تو فرمائے اسی جملے میں آگے بحث ہوگی 12 مہینے ہیں اب معلوم ہو گیا 12 مہینے ہیں 12 مہینے 12 کہہ کر 12 کو برابر کر دیا یہ 12 کی لفظ دلیل ہے 12 ہی برابر ہے مکمل تعداد 12 مہینے ہے 12 مکمل تعداد میں 12 بالکل برابر اب برابر کہہ کے آگے بڑھاتا ہے منہا اربعۃ حرم ان 12 میں سے 4 وہ ہیں جو انتہائی محترم ہیں جسے اللہ حرم کہے حرم خدا میں جملہ کہوں خدا کی قسم میں کہتا ہوں جن کو اللہ حرم کہے ان کی تعظیم اللہ پہ بھی بات ہے اگر مہینے یہ ہے اگر ہمیں روزے نہیں رکھتا پھر اگر آپ نہیں رکھتے روزے پھر رمضان کا کیا ہو بچت ہونے کی حیثیت سے ہے احترام سنا حرم کہہ رہے ہم نے تو ہوتے حرمت کی نہیں قرآن پاک میں کیا لکھا کن کے نام لکھے محرم سفر اور یہ بھائی یہاں میں نہائے 12 میرے سے آئے ہیں اللہ نے آپ کو
پریشانی ہوئی لیکن اسی کو اسی میں جان کیا اللہ نے منہار باتن حرم ان میں سے 4 لائق تعظیم ہیں وہ بابا میں سے 4 علی ہیں حرمت والے جو بھی محترم کہیں تعظیم والے کہیں حرمت والے کہیں مفہوم ایک اور لفظ بدل سکتے ہیں بدل سکتے ہیں نہیں ہماری اردو کا کمزور ہے تو اللہ نے تو اپنے کمال میں لفظ لگائی ہے علم کے کمال میں حرمت کے تصور تک وہی لفظ لگائی ہے ہم تو اپنے علم کے لحاظ سے لگائیں گے آپ کے لحاظ سے لگائیں گے اللہ نے اپنے علم کے لحاظ سے یہاں لفظ حرم لگایا ہے منہا بھی کہتا ہے منہا اربعۃ حرم کہنے کہا ذالک الدین القیم میرا ثابت رہنے والے دین جب سے ہے جب تک رہے گا یہی دین قیم بے شک آپ مجھے ذرا توحید میں ان کی الدیت سلامت رہیے یہی توجہ اب میں بات کو فلسفہ منطق کی اس سے روح سے اور یہ متکلمین اور جن نے اور علماء کرام و حکماء نے اس بحث کو شروع کیا ہے اللہ ہے اس کمال کا نام ہے
کمال کی لفظ بھی کہنا کمال کو ایسا کمال ٹھیک ہے یعنی لفظ اس کے کمال کو اس کا کمال ایسا ہے کہ ہاں اگر آل محمد اس کے لیے لفظ کمال کہہ دے وہی مان لیں لاہور میں میرا چہرے تھا میں بھی لاہور میں رہتا ہوں کوئی ایک جملہ فرمائیں توحید چاہیے انہوں نے فرمایا کہ کمال ہے ہستی ہے انہوں نے نام رکھا انہوں نے کمال نام رکھا انہوں نے کہا کہ ذات ہے انہوں نے کہا کہ وہ عقلوں میں نہیں آتا خدا کے ایک ٹیپ ٹھیک رکھی ہوں خدا کا ٹیپ ٹھیک رکھی ہوں کیوں کہنا میں پکڑ گئی کہ وہ نہ عقلوں میں آتا ہے نہ علم میں آتا ہے نہ فہم میں آتا ہے نہ تصور میں آتا ہے اب علماء نے مل کر کل کے کل نے کہا جب وہ ایسا ہے اس کے لیے ضروری ہے بے شک وہ غیب میں رہے لیکن اس کا اثر ظاہر ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے نا نہیں آتا ہم میں ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اپنا اثر اپنی قدرت سے نمایاں کرے اثر کو دیکھا جائے اب سرکار نے نہیں کے لیے ناز کری اس اثر کے لیے کہا گیا اس اثر کا دوسرا نام ہے پرتو اس کے اس کمال کا جیسا کمال ہے اس کا پرتو نمایاں ہونا کیا کرے ہماری لفظیں نمایاں کرے ظاہر ہونا پرتو کا ہونا وہ تو کہتا ہوں اتنے سامنے آنا ہے نہ آوے ساکھے اثر ضرور بناتے تھے 14 پروانے ہیں ہم ہی اثر سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کا ازل سے وہ سرمدی ہے ہوتا ہے جس کی ابتدا نہیں ازل سے کامل سنا نون الف عین کامل سنا اس کے کامل سنا ہونے کی دلیل ہے کہ اول مخلوق
دل کے آخر میں کلام میں فلسفے کی بحثیں شروع ہو کے اب انہوں نے کہا کہ اب ہم اس عالمی جو عالم ایجاد ہے اس کو بھی سمجھنا ہے. عالم ایجاد اچھا اللہ کے جہاں اللہ تھا اس کا عالم کیا ہے؟ محمد والے محمد بلند السلام. خدا جانے اس کا عالم وجود کتنا چلیے وہ بتاتے ہیں دو عالم ہیں. ایک عالم وجود ہے میں اللہ کہوں گا خدا کے لیے سمجھ میرے ہاتھ عالم وجود ہے وہ اچھا کرے اشارے بھی کرے وہ وہاں پر نہیں رہنا وہ عالم وجود جو صرف اور صرف اسی کا ہی عالم ہے. اگر خدا نے محبت کو سننی ہے کسی غیر کا وہاں گزر ہی نہیں ہے. سمجھ آتی ہے گزوری میں انڈیا ڈھونڈنی ہے مشکل میرے لیے یہ ہے وہ عالم جو اس کا عالم وجود ہے. اب میں یہ جیسے علماء نے لکھا جو میں جملہ کہتا ہوں پورے عالم وجود میں اس کی ذات کا اثر پھیلا ہوا بلا تشبیہ ہمیں سمجھانے کے لیے جیسے اس زمین میں سورج کی شعاعیں پھیلی ہوئی ہیں سمجھانے کے لیے جیسے اس عالم میں سورج کی شعاعیں پھیلی ہوئی ہیں ان شعاعوں کی اپنی ذاتی کوئی اثر نہیں ہے. ان شعاعوں میں کل کا کل اثر ہی سورج کا ہے. شعاع سے ہر شے اپنی اپنی صلاحیت سے
हाय 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 ओ दुनिया वालों, आले मोहम्मद से सैराब होने वालों, हाय हाय अब कोई आलमे वजूद का कोई क्या करूं, मकाम कहूं तो फिर आलम तो कह दिया, जब शुरू में ही आलम कहेगा तो वजूद भी तो कहेगा। कोई आलमे वजूद की कोई जगह ऐसी नहीं जहां उसके का असर न हो। अब जगह नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे समझाने के लिए है, हर जगह उसके वो असर मौजूद है। वक्त को जल्दी से वक्त थोड़ा रह गया था। अब अल्लाह ने हाय है अब मैं कहूं तमाम आलम में उसका असर फैला हुआ है। अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना पहुंचा दिया। अब भी आप मेरा साथ अल्लाह के पास क्या है? असर बाद में होगा, देखना लगा वो तो कमाल है। सामने क्या है? अब असर वो कमाल है, जात से भी मिला हुआ है, जुदा भी है, जो
ماں بنا دی. اب میں اب لفظ دو تو آپ میری لفظ کو تو پھر سمجھتے جیل سے ہیں. یہ بتاتے ہیں ہمیں اختراع کی سمیت کے ہمیں بنا وجود بنا میرا کل پردوں کے وجود کا نام مصطفیٰ میرے کل اثر کے وجود کا نام ذات مصطفیٰ میرے نور میں اتنی حکمت ہے اگر یہ پھر نکال رہا عالمین کی ہر شے کے نور سے چل کے خالصہ ہو جائے گی. مسیحیت میں آیا کیونکہ بارہ امامت کے اس کے اوپر گلوں میں نورانی چڑھا ایک تو گلاب نورانی گلوں چڑھا کے کہا رسول آج اعلان کر دو میرا پہلا بھی محمد ہے انڈیت وہی کری تو گھبرا رہے انڈیت کا بارہ مہینوں کی مکمل اللہ کے پاس. لیکن آپ مجھے زیادہ بھی بالکل جاؤ جب اللہ اندا کہے گا پاس کہے گا موجود کہے گا ملکیت کہے گا قبضہ کہے گا ان کا اللہ کے پاس ہونا پاس ہونا ضروری ہے شادی ہونا ضروری ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے اللہ کے انبیت کو الگ سے لفظ انبیت کے لیے لفظ ہوئی ان کے ہونے کے لیے لفظ انبیت ساتھ ہوئی ہونا ضروری ہے. جب ہونا ضروری ہے تو آپ کیسے سمجھیں گے انبیت بس کل بھی میں نے جھوٹا کہا کل پوچھا اگر ہوا تو وہ شادی میرے دین میں ہے کل اسے جان کریں گے. بس نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی انتیشت کا نام ہی آل محمد. کتابیں کھولتے رہیے اللہ کی اولین انتیات کا نام اور وہ بھی 12 اماموں کے ساتھ. بات تو ہو گئی چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے یہ 12 امام اللہ کے پاس ہیں. رسول کا جانشین وہ ڈھونڈے جو لوگوں کے پاس نہ ہو اللہ کے بلا اسی لیے کو کیا میں ہر بات ہو
دو چار چیزیں لے لوں ان میں سے 4 حرم ہے اللہ تعالیٰ محترم، کیونکہ ان کو 2 کمال دیے تھے، 12 امام بھی بن گئے اور ان 12 میں چاروں کو نام اللہ کی بات کو بہت لگی ہے، چاروں کا نام بھی علی رکھا۔ اب ان میں کمال یہ ہوا کہ یہ علی بھی ہے، امام بھی ہے۔ آپ امام وہ سمجھ رہے ہیں جو کہ یہاں نماز پڑھا، امام بلا کا اس وقت ثبوری ہے جو عام آدمی معذلہ عام آدمی کے نام دیا ہے۔ خدا کی قسم اللہ نے اپنی اللہ ہونے کو بچانے کے لیے ان کو امامت کا نام دیا۔ اب امام ہو جائے میرا اللہ ہونا بچ جائے۔ جلدی سے اس لیے اللہ کے 2 کمال ہیں، جلدی سے اللہ کے 2 کمال ہیں، ایک کمال کا نام ہے کمال ذات، ایک کا نام ہے کمال افعال۔ کمال ذات دوسرے کا نام ہے کمال افعال، ایک ہی جمع۔ کمال ذات کا نام توحید ہے، کمال افعال کا نام عدل ہے۔ اللہ کے کمال ذات کا نام توحید ہے، وہ کیسا ہے؟ یہ توحید ہے۔ اس کے افعال کیسے ہیں؟ یہ عدل ہے۔ اللہ نے دونوں کمال آل محمد کو دے دی۔ جب میں دے دیے کہتا ہوں پھر بھی جھگڑا ہے، میں نہیں ہو گیا مجھے کیسے دے دیے؟ وہ یاد دے دیے اب میں کہہ رہا اللہ نے ان کو پھر جھگڑا کیوں کر دیا؟ کہا یا نہیں کہا؟ اللہ نے بھی ان کو 2 کمال دیے، کمال ذات، کمال افعال۔ ان کی کمال ذات کا نام امامت ہے۔ ان کے کمال ذات کا نام آپ کا تو زور لگی نہیں رہا، مجھے بیٹھے ان کے کمال ذات کا نام امامت ہے، کمال افعال کا نام لاہور میں ایک جواب بھی نہیں عربی کی زبان سے میں کہتا ہوں میں تو نوکر بیٹھا ہوں۔ ایک 14 کی کمال ذات کا نام امامت ہے، کمال افعال کا نام عصمت ہے۔ یہ امام ہو کے معصوم ہے، وہ اللہ ہو کے عادل ہے۔
काम वो कादिर होते हुए आदिल है, ये मुख्तार होते हुए मासूम शादी नहीं आते। अब लोग खुदा के लिए समझे, खुदा के शादी खुदा के लिए समझे, गवाह नाम कह रहा हूं, अल्लाह कादिर है, कादिर कादिर होके भी आदिल है, अपने शरीक को पैदा नहीं कर सकता, कादिर है। शरीर पैदा करें, कादिर है तो शरीर पैदा करेगा, कादिर तो है। मेरी फरमाते बेशक वो कादिर है, कुदरत में कमाल मौजूद है, शरीर की बिना नाकिस है, पैदा हो ही नहीं सकता। नीचे के अभी ऊंचे नहीं हुए, वो खुदा के हाथ मार दो, खुदा के लिए समझे, ओ खुदा वास्ते समझो, मर जाना है, सही अकीदा बनाओ, खुदा के लिए तासुब छोड़े, कोशिश करें, मौला से मांगे अकीदा बताओ, मौला अकीदा दो। शरीर को पैदा नहीं कर सकता, उसकी कुदरत का नक्श नहीं है, नक्श शरीर का है, इतना नाकिस है, हो ही नहीं सकता। दरमियान से नहीं आता हूं, फिर पलटे में कहूंगा, इसीलिए 14 से गुनाह नहीं हो सकता, मैं मजबूर नहीं, इतना नाकिस है, इतना गुनाह कर सकते मौलाना साहब खुदा की कसम मिंबर पे बैठे, मिंबर पे यार मैं गलत नहीं कह रहा, मौला मेरी बात समझ रहे, मैं मौला को जवाब करके कह रहा, कर सकते करते काम नहीं, जो गुनाह न करने का नाम इस्मत नहीं। गुनाह नहीं किया, मैं मासूम हो जाऊंगा, क्योंकि उसमें काबिलियत गुनाह है।
خیر محض کسے کہتے ہیں؟ کچھ تو بول رہی مجھے بس نہیں آ رہا ہم نے بول رہے خیر مطلق خیر محض اللہ کیا ہے؟ خیر محض الخیر لا یصدر عنہ الا الخیر خیر یا اشرف خیر سے خیر ہی سمجھے وہ خیر ہی نہیں ہے اگر اس خیر میں شر کی ذرا سی بھی قابلیت اللہ خیر ہے یا نہیں ہے نا تو خیر ہی محض خیر ہی وہی ہے جس میں شر کی قابلیت ہی نہیں تب وہ خیر ہے جب یہ خیر ہے یہ خیر ہے 14 خیر تو لیکن میں شر کی قابلیت کا تصور ہی نہیں ہے اب میں جملہ کہہ دوں اگر کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں ان سے تو ہاتھ مان کے کہوں گا پھر آیت تطہیر ظاہر کو پاک کرتی ہے ہم نے تو ہے ہو جائے گا نہیں بیٹھے آئے تبدیل اندر باہر دونوں کی ضمانت ہے طہارت کی یا نہیں یہ کیوں کہتے ہیں اللہ کا بس یہی ارادہ ہے تو ہر قسم کے ریس کو دور رکھے یہ ذمہ داری اللہ کی ہے اگر باہر پاک ہے اندر ہے ریس ہوتا ہی اندر ہے اندر باہر پاک اب آگے کا جائے آگے وقت ہم نے وقت ہو گیا اللہ اللہ ظلم کرتا نہیں کہ عادل ہے پہلی دفعہ اللہ ظلم کرتا نہیں کہ عادل ہے کر سکتا نہیں کہ اللہ ہے یہاں بیٹھے اللہ ظلم کرتا نہیں کہ عادل ہے کر سکتا نہیں کہ اللہ ہے 14 گناہ کرتے نہیں کہ معصوم ہے کر سکتے نہیں کہ امام ہے حافظ صاحب کی عزت و سلامتی کے لیے بلند تر سلام بس رات کے اندھیرے میں آواز آئی ایک گلی میں ڈوبے کے انا غریب الوطن ماشاءاللہ سید اعظم نبوی فرمائے غریب جہاں دیکھے گا ہم معلوم ہے وہ غریب کون اس غریب کو مسلم میں بھی عقید ہے سارا دن کسی محسوس جگہ پہ گزارا رات بھی ایک ولایت کے روزے سے ہے ولایت اتنے پیاسے ہیں اتنے زیادہ پورے دوسرے میں ہزاروں لوگ دیکھ دیے کہ سرکار مشرف ہے تلاش کرو لیکن ان کو نہیں ملے آدھی رات کو سرکار مشرف اپنے گھر سے نکلے سیدھی گلی میں دیکھا ایک دروازے پہ ضعیفہ کھڑی نہیں بھیجی گئی ہے ایسا چلتے چلتے قریب آ کے سلام کر کے فرماتے بیوی انا غریب الوطن وانا عطشان بیوی میں غریب الوطن ہوں مسافر ہوں بہت پیاسا ہوں تھوڑا سا پانی دے دے بیوی جلدی اندر گئی
गिलास पानी का ले आई, सरकार को दिया, सरकार ने पानी पी के गिलास वापस किया, वो दरवाजे पे खड़ी है पर्दे के अंदर, मुसाफिर बाहर खड़ा है, आके कह दिया मुसाफिर चला जा, सजा बड़ी खराब, ज्यादा देर मेरे दरवाजे पे न रहो। सरकार हुसैन ने बीवी का नाम लेके फरमाया, तवा अगर मेरा घर होता मैं अपने दरवाजे मेरे दरवाजे पे खड़ा रहता, जब तवा ने नाम सुना ना फौरन पर्दा हटा के कहती है आंदा मुस्लिम क्या आप मुस्लिम में भी यकीन तो नहीं है? अल्लाह आपने सही पहचाना, मतलब मुस्लिम गड्ढू में जैसे कहती है, खुदा के लिए जनाब ज़हरा से मेरी शिकायत दरवाजे पे खड़ा रखा, घर आए खाना खाया, दो सवेरे किसी ने जाके इब्न ज़ियाद से कहा जनाब मुस्लिम तवा के घर में है 3000 का लश्कर मोहम्मद बिन अशरफ लेके, जब घर को घेरा ना सरकार मुस्लिम ने कुरान बंद करके फरमाया तवा अगर मेरे आने से तकलीफ हुई हो मुझे माफ जिहाद का शुरू हो गया, अकेले बाहर निकले, अकेला हाशमी जवान, 3000 भाग गए, फिर 3000 का लश्कर, फिर 3000 का लश्कर, सिर्फ इस लश्कर से लड़ाई नहीं थी जो और के ऊपर बैठी थी, कोई तीर मारती, कोई पत्थर मारती, कोई सूखी घास बांध के आग लगा के जनाब मुस्लिम में फेंकती है। अब इन्होंने देखा कि मुस्लिम हम पे फिर भी भारी है, इन्होंने क्या किया, गड्ढा खोदा, लड़ते लड़ते मुस्लिम का कदम गया, चूड़ी गिरेगा के रहे कोई तीर मारता आए ना गले में गाँव डाला गया, गाँव में देरी और तुम्हें हटकरिए डाल दे, इनमें जाके दरबार में पहुंचा तो हटाया गया, फिर आगे मुस्लिम ने सलाम नहीं किया इस मजूरे के साथ, एक शख्स कहता सलाम क्यों नहीं किया, घबरा के छिड़क के कहते हैं मेरा सलाम देने वाला सफार में ये तो रोने देते हैं यार, पहले भी साथ है और आप भी खूब बेटी सारी देर कितनी देर जनाब मुस्लिम खड़े रहे सीना ताने हुए, जुमला कहूँ जब 12 मुहर्रम को मेरा चौथा इमाम आया इसी दरबार में कमर झुकी हुई है, आंखों से आंसू जारी है, रोना नहीं आ रहा है, इमाम ने हाथ वही आदमी जब आया आगे देखा आदमी तो हाथी है, एक हाथी आया था सीना ताने खड़ा रहा और आप रो रहे हैं, गर्दन झुकी है, मेरे इमाम ने रो के फरमाया मुस्लिम अकेला आया, अजरकुल्लाह सैयदात अजरकुल्लाह मुस्लिम अकेला आया था, उसके साथ ज़हरा की बेटियां बरहना सारे मेरे साथ भगवान ने बरहना सब दिया, पानी मांगा दांत गिर गए, फिर पानी मांगा खून हो गया, एक ने जाकर हुक्म दे दिया सरकार को जाके बरम की मारत से साल काट के गिरा आया बड़ा मुस्लिम तस्लीम इलाही ने सर झुकाया, तलवार का बरम होना था, तारीख आपको याद है, इधर सर झुकाया, उधर मंगल जुबाना से ज़हरा का बेटा इहराम तोड़ के ना बैठा, रोना नहीं आया, जनाब अब्बास भागते हुए आए, कदमों में सर रख के कहता था मुझे मुस्लिम की खबर मना, मेरा दिल टूट रहा है, इमाम ने बताया वीडियो में देखो, अब जो देखा काबला बाजार कूफा है मुस्लिम नहीं, हमारे सच में देखो, अब जो देखा कहा मां ज़हरा का वास्ता, मुझे जल्दी कूफे पहुंचा, अब बात क्या
منا لے کے آئے تھے بڑا